اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد دوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ مدینے سے دوسرے وفد کی حاضری اور دوسری بیعت عقبہ۔ ابن سعد اور ابن اسحاق کا بیان ہے کہ عقبہ کے مقام پر اسلام قبول کرنے والے یہ اولین اصحاب جب مدینے واپس پہنچے تو انہوں نے وہاں اسلام کا چرچا شروع کیا، یہاں تک کہ انصار کے محلوں میں سے کوئی محلہ ایسا باقی نہ رہا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ پھر دوسرے سال یعنی 12 بعد بعثت میں حج کے موقع پر مدینے کے 12 آدمی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی عقبہ کے مقام پر ملے جہاں گزشتہ سال خزرج کے لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ ان میں 5 آدمی تو وہی تھے جو پچھلے سال مسلمان ہوئے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ بن عبداللہ بن رعاب اس سال نہیں آئے تھے۔ باقی 7 آدمیوں میں سے 5 خزرج کے اور 2 اوس کے تھے۔ ان کے نام یہ ہیں: خزرج کے بنی نجار میں سے ایک معاذ رضی اللہ عنہ الحارث بن رفاعہ افرا رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے۔ 2 خزرج کے بنی زریق میں سے زکران رضی اللہ عنہ بن عبد قیس۔ ابن سعد اور ابن ہشام کا بیان ہے کہ یہ مدینے سے مکہ واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی۔ 3 خزرج کے بنی عوف بن الخزرج میں سے عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت۔ 4 خزرج کے بنی عوف بن الخزرج میں سے یزید رضی اللہ عنہ بن ثعلبہ۔ 5 خزرج کے بنی سالم بن عوف بن خزرج میں سے عباس رضی اللہ عنہ بن عبادہ بن نزلہ۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے میں آ کر رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی ہجرت کی۔ 6 اوس کے بنی عبد الشہل میں سے ابو الہیثم رضی اللہ عنہ بن التہیان۔ یہ زمانہ جاہلیت میں بھی توحید کے قائل اور بت پرستی کے مخالف تھے۔ اوس کے بنی عمرو بن عوف میں سے عویم رضی اللہ عنہ بن سعیدہ۔ ان لوگوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو بیعت لی وہ بیعت نسا کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ وہ اس بیعت کے الفاظ سے بہت مشابہ ہے جو اس واقعے کے کئی سال بعد قرآن مجید سورہ ممتحنہ آیت 12 میں مسلمان عورتوں سے بیعت لینے کے لیے تجویز کیے گئے۔ ابن اسحاق نے حضرت عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ بن صامت کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے اس بات پر بیعت لی، یہ کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گے، چوری نہ کریں گے، زنا نہ کریں گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کریں گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہ لائیں گے، یعنی کسی پر جھوٹا الزام نہ لگائیں گے، اور یہ کہ کسی امر معروف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم سنیں گے اور مانیں گے، خواہ ہم خوشحال ہوں یا تنگ حال، خواہ وہ حکم ہمیں گوارا ہو یا ناگوار، اور خواہ ہم پر کسی کو ترجیح دی جائے، اور ہم حکومت کے معاملے میں اہل حکومت سے نزاع نہ کریں گے۔ مسند احمد میں اضافہ ہے کہ اگرچہ تم سمجھتے ہو کہ حکومت میں ہمارا حق ہے، اور بخاری میں یہ اضافہ ہے الا یہ کہ تم کھلا کھلا کفر دیکھو، اور یہ کہ ہم جہاں اور جس حال میں بھی ہوں حق بات کہیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے، پس اگر تم نے اس عہد کو وفا کیا تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر کسی نے ممنوع کاموں میں سے کسی کا ارتکاب کیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے عذاب دے چاہے معاف فرما دے۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر تم نے ان ممنوع کاموں میں سے کسی کا ارتکاب کیا اور پکڑے گئے اور دنیا میں تم کو سزا دے دی گئی تو وہ اس کا کفارہ ہوگی، اور اگر قیامت تک
تمہارے فعل پر پردہ پڑا رہ گیا تو تمہارا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے سزا دے چاہے معاف کر دے۔ اس حدیث کے مختلف اجزاء بخاری کتاب الایمان، ابواب مناقب الانصار، کتاب الحدود، کتاب الفتن، کتاب الاحکام، اور مسلم کتاب الحدود اور کتاب الامارہ اور مسند احمد مرویات عبادہ رضی اللہ عنہ بن صامت میں پائے جاتے ہیں۔ مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر کا مدینہ بھیجے جانا۔ ابن جریر اور ابن ہشام نے محمد بن اسحاق سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب یہ لوگ مدینے واپس جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تاکہ ان کو قرآن کی تعلیم دے، اسلام سکھائے اور ان کے اندر دین کی سمجھ پیدا کریں۔ چنانچہ مدینے جا کر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسعد رضی اللہ عنہ بن زرارہ کے ہاں ٹھہر گئے۔ اس کے برعکس موسیٰ بن عقبہ کی روایت یہ ہے کہ ان لوگوں نے مدینے جانے کے بعد معاذ رضی اللہ عنہ بن افرا اور رافع رضی اللہ عنہ بن مالک کو اس غرض کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھیجا تھا کہ آپ کسی ایسے شخص کو بھیج دیں جو ہمیں دین سکھائے، اور اس درخواست پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا تھا۔ اس سے ذرا مختلف بحیقی کی ابن اسحاق سے یہ روایت ہے کہ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لکھا، ہمیں دین کی تعلیم دینے کے لیے کسی کو بھیج دیجیے۔ اس پر مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر بھیجے گئے۔ واقدی سے ابن سعد کی روایت بھی یہی ہے۔ اس دوسری بیعت عقبہ کے بعد واپس جا کر انصار کے لوگوں نے مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر کی قیادت میں بڑی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلانا شروع کیا۔ ابن سعد نے واقدی کے حوالے سے لکھا ہے کہ بنی عبد الاشحل میں سے عباد رضی اللہ عنہ، بشر بن وقش اور ان کے خلفاء میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد بنی عبد الاشحل کے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر ایک ہی دن میں ان کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے، اور ان کے اسلام قبول کرتے ہی ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا، حتیٰ کہ بنی عبد الاشحل کے محلے میں ایک بھی غیر مسلم نہ رہا۔ ابن اسحاق سے ابن ہشام اور طبری نے حضرت سعد اور حضرت اسید رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے کا بہت دلچسپ قصہ نقل کیا ہے۔ ایک روز اسعد بن زرارہ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر بنی ظفر قبیلہ اوس کی ایک شاخ کے باغوں میں سے ایک باغ میں گئے، اور وہاں متعدد اصحاب جمع ہو گئے جو مسلمان ہو چکے تھے۔ اس کی اطلاع جب سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر کو پہنچی تو سعد نے اسید سے کہا، ذرا ان دونوں آدمیوں یعنی اسد رضی اللہ عنہ اور مصعب رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ جو ہماری بستیوں میں آ کر ہمارے کمزور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور ان کو ڈانٹ کر ہمارے علاقے میں آنے سے منع کر دو۔ اگر اسد بن زرارہ کا معاملہ نہ ہوتا تو میں خود جاتا، مگر تم جانتے ہو وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے اور میں اس کا سامنا کرنے سے بچنا چاہتا ہوں۔ اس پر اسید اپنا حربہ لیے ہوئے وہاں پہنچے۔ اسد رضی اللہ عنہ نے ان کو آتے ہی دیکھ کر مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ اپنی قوم کا سردار آ رہا ہے، اس کے معاملے میں ٹھیک ٹھیک اللہ کی بات پہنچانے کا حق ادا کر دو۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ بیٹھ گئے تو میں بات کروں گا۔ اسید ان کے سامنے آ کر بڑے درست انداز میں کھڑے ہو گئے اور بولے، کیا چیز تم دونوں کو یہاں لائی؟ تم ہمارے کمزور لوگوں کو بے وقوف بناتے ہو؟ اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو ادھر کا رخ نہ کرنا۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ بیٹھ کر ہماری بات نہ سنیں گے؟ اگر پسند آئے تو قبول کر لیجئے، نہ پسند آئے تو جو کام آپ کو ناپسند ہوگا وہ نہ کیا جائے گا۔ اسید نے کہا، یہ تم نے انصاف کی بات کی، اور اپنا حربہ زمین میں گاڑ کر ان کے پاس آ بیٹھے۔ حضرت مصعب نے ان کو اسلام کی تعلیمات بتائیں اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت اسد رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب رضی اللہ عنہ دونوں کا بیان ہے کہ خدا کی قسم اسید کے چہرے کی بشاشت اور ان کے انداز کلام کی نرمی دیکھ کر
ہم سمجھ گئے کہ اسلام ان کے اندر اتر گیا ہے۔ پوری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، کیسا عمدہ اور حسین کلام ہے یہ! تم لوگ جب اس دین میں داخل ہوتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ دونوں صاحبوں نے کہا، غسل کر کے اپنے جسم کو پاک کر لیجئے اور اپنے کپڑے بھی پاک کیجئے، پھر حق کی شہادت دیجئے اور اس کے بعد نماز پڑھیے۔ وہ اسی وقت اٹھے، پاک صاف ہو کر آئے، کلمہ شہادت ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ پھر کہنے لگے، میرے پیچھے ایک آدمی ہے جو اگر تمہاری پیروی اختیار کر لے تو اس کی قوم میں سے ایک آدمی بھی اس کے خلاف نہ چلے گا، میں جا کر اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ یہ کہہ کر اسید رضی اللہ عنہ اپنا حربہ لے کر سعد بن معاذ کی طرف چلے، جن کے پاس ان کی قوم یعنی قبیلے کے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سعد نے ان کو آتے دیکھ کر کہا، میں خدا کی قسم کھاتا ہوں یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لیے ہوئے اسید گئے تھے۔ حضرت اسید جب آ کر مجلس کے سامنے کھڑے ہوئے تو سعد نے پوچھا، کیا کر آئے؟ انہوں نے کہا، میں نے دونوں آدمیوں سے بات کی، مجھے تو ان میں کوئی خرابی نظر نہ آئی۔ میں نے ان کو منع کیا تو انہوں نے جواب دیا، جو کچھ آپ چاہتے ہیں ہم وہی کریں گے۔ پھر حضرت اسید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے سنا ہے کہ بنی حارثہ اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ کو قتل کرنے کے لیے نکلے ہیں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسد تمہارا خالہ بھائی ہے اور وہ تمہاری تذلیل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی سعد غصے میں فوراً اٹھے اور اپنا حربہ لے کر تیزی سے چلے تاکہ بنی حارثہ کا ہاتھ پڑنے سے پہلے اپنے بھائی تک پہنچ جائیں۔ چلتے ہوئے انہوں نے حضرت اسید رضی اللہ عنہ سے کہا، واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے بھیجنے کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ حضرت اسد رضی اللہ عنہ نے دور سے ان کو آتے دیکھ کر حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا، یہ ایسا سردار ہے جس کے پیچھے اس کی ساری قوم ہے، یہ مسلمان ہو گیا تو کوئی 2 آدمی بھی ایسے نہ رہیں گے جو اس کی قوم میں سے اسلام قبول نہ کر لیں۔ وہاں پہنچ کر جب سعد نے دیکھا کہ اسد رضی اللہ عنہ اور مصعب رضی اللہ عنہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں تو سمجھ گئے کہ اسید کا مقصد دراصل مجھے ان کی بات سنوانا تھا۔ وہ غضبناک انداز میں آ کر کھڑے ہوئے اور اسد رضی اللہ عنہ بن زرارہ سے کہا، ابو امامہ، بخدا اگر میرے اور تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو یہ شخص یعنی حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مجھ سے نہ بچ سکتا تھا۔ کیا تو ہمارے گھر میں ہم پر اس چیز کو مسلط کرنا چاہتا ہے جو ہمیں پسند نہیں ہے؟ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا آپ بیٹھ کر ہماری بات نہ سنیں گے؟ پسند آئے تو قبول کر لیجئے، پسند نہ آئے تو ہم آپ سے اس چیز کو دور رکھیں گے جو آپ کو پسند نہیں ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ تم نے انصاف کی بات کہی۔ پھر اپنا حربہ انہوں نے زمین میں گاڑ دیا اور بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا اور قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت اسد رضی اللہ عنہ اور حضرت مصعب کا بیان ہے کہ ان کے بولنے سے پہلے ہی ہم ان کے چہرے کی بشاشت اور نرمی دیکھ کر سمجھ گئے کہ اسلام ان پر اثر کر گیا ہے۔ سعد نے ساری بات سننے کے بعد کہا، اس دین میں داخل ہونے کے لیے تم لوگ کیا کرتے ہو؟ انہوں نے وہی بات ان سے بھی کہی جو حضرت اسید سے کہی تھی، اور وہ پاک صاف ہو کر آئے، کلمہ شہادت ادا کیا، 2 رکعتیں پڑھیں اور اپنا حربہ لیے ہوئے اپنے قبیلے کی مجلس کی طرف پلٹ گئے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جب لوگوں کے سامنے پہنچے تو انہیں آتے دیکھ کر ہی لوگ بول اٹھے، یہ وہ چہرہ نہیں ہے جسے لیے ہوئے سعد گئے تھے۔ انہوں نے آتے ہی کہا، اے بنی عبد الاشہل، تم اپنے درمیان میرے بارے میں کیا جانتے ہو؟ سب نے کہا، ہمارے سردار، ہم میں سب سے زیادہ صلہ رحمی کرنے والے، ہم میں سب سے بڑھ کر صاحب الرائے، اور ہم میں سب سے زیادہ عمدہ عقل اور تجربہ رکھنے والے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ جواب سن کر بولے، تمہارے مردوں اور تمہاری عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ اس کے بعد شام ہونے سے پہلے ہی بنی عبد الاشہل کے سب مرد و عورت مسلمان ہو گئے، صرف ایک صاحب الاسیرم عمرو بن ثابت رہ گئے تھے، تو وہ عین غزوہ احد کے موقع پر ایمان لائے اور ایک سجدے کی نوبت آنے سے پہلے ہی شہید ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جنتی ہیں۔
یہ بات قابل ذکر ہے کہ بنی عبد الاشہل میں ایک شخص بھی منافق نہ تھا۔ واقعی کے حوالے سے ابن سعد نے لکھا ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن معاذ اور اسید رضی اللہ عنہ بن حذیر بنی عبد الاشہل کے بت توڑتے پھرتے تھے۔ ابن اسحاق کی روایت ہے کہ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مدینے میں پیغام تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کے محلوں میں سے کوئی محلہ ایسا نہ رہا جس میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں موجود نہ ہوں۔ صرف 3-4 گھرانے ایسے رہ گئے جنہوں نے غزوہ خندق تک اسلام قبول نہ کیا۔ مدینے میں جمعہ کا قیام۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بن مالک اور ابن سیرین کی روایت ہے کہ نماز جمعہ کا حکم آنے سے پہلے ہی مدینے کے انصار نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن اجتماعی نماز پڑھیں گے، اور اس غرض کے لیے انہوں نے یہودیوں کے سبت اور عیسائیوں کے اتوار کو چھوڑ کر جمعہ کا دن اختیار کیا تھا، جسے جاہلیت کے زمانے میں یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ سب سے پہلا جمعہ حضرت اسد بن زرارہ نے بنی بیاضہ کے علاقے میں پڑھایا، جس میں 40 آدمی شریک تھے۔ مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، عبد بن حمید، عبد الرزاق، بہیقی، ابن ہشام۔ دار القطنی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بن عباس کی روایت نقل کی ہے کہ مکہ معظمہ میں جب نماز جمعہ کا حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بن عمیر کو مدینے تحریری حکم بھیجا کہ زوال کے بعد لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھاؤ۔ مدینے میں اقامت جمعہ کا حکم بھیجنے کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مکہ معظمہ میں جمعہ کی نماز پڑھنا ممکن نہ تھا۔